السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طلب حبیب صدام حسین آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو، ایک نئی کلاس، ایک نئے موک ٹیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ کا ایگزام بہت قریب ہے تو بلا تاخیر میں سوالات و جوابات کے سلسلے کو شروع کرتا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ ملا وجہی کس کے دربار کا ملک الشعراء تھا؟ بڑی بے ادبی کے ساتھ لکھتے ہیں لوگ، اچھا نہیں لگتا۔ ملا وجہی کس کے دربار کے ملک الشعراء تھے؟ آپشن ہے محمد عادل شاہ، علی عادل شاہ، محمد قلی قطب شاہ اور قطب شاہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، محمد قلی قطب شاہ۔ اور میں بتاتا چلوں کہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں محمد قلی قطب شاہ، اور ان کے دربار سے وابستہ تھے ملا وجہی۔ ملا وجہی ملک الشعراء تھے محمد قلی قطب شاہ کے دربار کے۔ اگلا سوال ہے کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس دور میں لکھی گئی؟ تو اس آپشن ہے وجہی کے دور میں، قطب شاہی کے دور میں، عادل شاہی دور میں یا بہمنی دور میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بہمنی دور میں لکھی گئی ہے، احمد شاہ بہمنی کے دور میں، جس کے خالق ہیں فخر الدین نظامی۔ اگلا سوال ایک شعر ہے، بتانا ہے کس کا شعر ہے کہ خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پیری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ یہ کس کا شعر ہے؟ آپشن ہے سراج اورنگ آبادی، ولی دکنی، میر تقی میر، مرزا غالب۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سراج اورنگ آبادی۔ اگلا سوال ایک بیان ہے، بتانا ہے کس کا ہے۔ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو۔ یہ کس کا بیان ہے؟ آپشن ہے سجاد ظہیر، نیاز فتح پوری، مجنوں گورکھپوری اور منشی پریم چند۔ تو اس کا صحیح جواب ہے منشی پریم چند۔ یہ قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے کہ سپاہی کو اپنی لال پگڑی پر، عورت کو اپنے گہنوں پر اور طبیب کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے مریضوں پر جو ناز ہوتا ہے، وہی کسان کو اپنے لہلہاتے ہوئے کھیت کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ کس کا یہ بیان ہے، کس کا قول ہے؟ آپشن ہے کرشن چندر بیدی، منٹو یا منشی پریم چند۔ تو اس کا صحیح جواب منشی پریم چند ہے، منشی پریم چند کا ہی یہ قول ہے۔ اگلا سوال بھی ایک قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے۔ آپشن ہے یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے، اس کے سینے میں فن افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہیں، وہ بھی اب منو مٹی کے نیچے سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔ یہ کس کا قول ہے؟ آپشن ہے منٹو کا، ممتاز شیری کا، محمد حسن عسکری کا یا راجندر سنگھ بیدی کا۔ تو اس کا جواب ہے منٹو کا، منٹو نے ہی یہ بات کہی تھی۔ اگلا سوال بھی ایک قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے۔ قول کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک افسانے کا اقتباس ہے، بتانا ہے کہ یہ کس کے افسانے کا اقتباس ہے۔ لاجونتی کانچ کی کوئی چیز ہے جو چھوتے ہی ٹوٹ جائے گی، اور لاجو آئینے میں اپنے سراپا کی طرف دیکھتی اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ وہ سب کچھ ہو سکتی ہے پر لاجو نہیں ہو سکتی، بس گئی پر اجڑ گئی۔ یہ کس کے افسانے سے مقتبس ہے؟ تو یہ راجندر سنگھ بیدی کے افسانے کا اقتباس ہے۔ اردو کا کون سا ادیب ساہتیہ اکادمی کا صدر بنا؟ آپشن ہے قمر رئیس، گوپی چند نارنگ، شمس الرحمن فاروقی، وارث علوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے گوپی چند نارنگ۔ اگلا سوال ایک شعر ہے اور اس میں بتانا ہے کہ اس میں کون سی صنعت ہے۔ آبرو نے مسا نے نگاہ یار نے یاروں، بے رتبہ کیا تیغ کو خنجر کو ستا کو، خنجر کو ستا کو۔ تو یہ شعر اس میں کیا ہے؟ غلو ہے، مبالغہ ہے، تاخیر ہے یا لف و نشر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، لف و نشر اس میں ہے۔ اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ رباعی کا ابتدائی نام کیا تھا؟ آپشن ہے ترانہ، دو بیتی، چہار مصرائی یا چہارم۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ترانہ۔ ترانہ رباعی کا ابتدائی نام تھا۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، یہ کس صنف سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو مرثیہ سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔
اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. وہ کون سی صنف سخن ہے جس میں عاشق معشوق کو مطلون مزاجی کجادائی اور ہر جائی پن سے تنگ آ کر اس کو جلی کٹی سناتا ہے اور غم و غصہ کے عالم میں کسی دوسرے معشوق سے محبت کرنے کی دھمکی دیتا ہے. معشوق اس بات سے گھبرا کر عاشق کے جانب مائل و ملطف ہو جاتا ہے. یہ کس کا قول؟ یہ شعر عاشوب. یہ کیا ہے شعر عاشوب؟ کون سی صنف ہے بتائیے؟ شعر عاشوب ہے، گیت ہے، واسوخت ہے یا بارہماسہ ہے؟ تو یہ واسوخت ہے. واسوخت میں ہی عاشق جو ہے معشوق کو جلی کٹی سناتا ہے. کوئی بھی آواز جو بولنے میں سنائی دے یا لکھنے میں دکھائی دے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حرف کہتے ہیں، صوت کہتے ہیں، رکن کہتے ہیں یا حذف کہتے ہیں؟ تو اس کو حرف کہتے ہیں. اگلا سوال، ایک قول بتانا ہے کس کا قول ہے. استادی شاگردی کے ادارے کی ایجاد کا صحرا دہلی اور محض دہلی کی ادبی تہذیب کے سر ہے. اردو میں یہ چیز نہ دکنی میں تھی اور نہ گجری، نہ فارسی میں بھی اس کا پتہ نہیں. یہ کس کا قول ہے؟ آپشن ہے گوپی چند نارنگ، شمس الرحمن فاروقی، فضیل جعفری یا شمیم حنفی. تو اس کا صحیح جواب ہے شمس الرحمن فاروقی. اگلا سوال ہے قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ہم آہنگ الفاظ، ہم صورت الفاظ، ہم معنی الفاظ یا ایک جیسے الفاظ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ہم آہنگ الفاظ. اگلا سوال ایک نظریہ، ایک قول ہے، بتانا ہے کس کا یہ نظریہ ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے. آپشن ہے محمد حسین آزاد، مسعود حسین خان، محمود شیرانی یا احتشام حسین. تو اس کا صحیح جواب ہے مسعود حسین خان. ہندوی کا اولین عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن ہے ولی دکنی، قلی قطب شاہ، امیر خسرو یا نذیر اکبر آبادی. تو اس کا صحیح جواب ہے امیر خسرو. تصوف کا اہم شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو میر درد تصوف کے بڑے شاعر ہیں. غزل کے نشاط ثانیہ کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن ہے حضرت موہانی، جگر مراد آبادی، فانی بدایونی، مجروح سلطان پوری. تو اس کا صحیح جواب ہے سید فضل الحسن حضرت موہانی. اردو ہندی کا مصنف کون ہے؟ میر تقی میر، شیخ محمد ابراہیم ذوق، مرزا غالب، سر سید احمد خان. تو اردو ہندی یہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے. مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے آخری شعر کو، غزل کے سب سے اچھے شعر کو، یا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یا غزل کے پہلے شعر کو؟ تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. غالب بے رنگ من است کسے کہتے ہیں؟ غالب بے رنگ من است غالب نے کس کے لیے کہا ہے؟ اپنے فارسی کلام کے لیے، اپنے اردو کلام کے لیے، اپنے مکتوبات کے لیے، اپنے قصیدوں کے لیے؟ تو غالب نے اپنے اردو کلام کے لیے یہ بات کہی ہے کہ غالب بے رنگ من است. اگلا سوال ہے کہ پنڈت برج نارائن چکبست کو کس طرح کی شاعری کے لیے مشہور ہیں؟ وہ پنڈت برج نارائن چکبست کس طرح کی شاعری کے لیے مشہور ہیں؟ خمریات، قومی وطنی شاعری، مزاحیہ شاعری یا بچوں کے لیے شاعری؟ تو پنڈت برج نارائن چکبست جو ہیں قومی وطنی شاعری کے لیے مشہور ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال کہاں سے نکلتا تھا؟ آپشن ہے کلکتہ، بمبئی، بھوپال یا دہلی. تو مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال کلکتہ سے جاری ہوتا تھا. قصیدہ کا وہ حصہ جس سے قصیدہ کی ابتدا ہوتی ہے کیا کہلاتا ہے؟ چہرہ، تشبیب، گریز یا سراپا؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قصیدے کی ابتدا تشبیب سے ہوتی ہے. نہال چند لاہوری کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ دارالترجمہ حیدرآباد، دہلی کالج، فورٹ ولیم کالج یا نول کشور پریس؟ تو نہال چند لاہوری کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا. اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ پوچھتے ہیں کہ وہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ آپشن ہے ایہام، تضاد، تجاہل عارفانہ، مراعۃ النظیر. تو یہ ڈر پکچر میں شاہ رخ خان نے یہ ریسائٹ بھی کیا تھا. تو اس میں جو صنعت ہے تجاہل عارفانہ ہے. اگلا سوال ہے مروجہ مرثیہ کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ آپشن ہے 4، 5، 2، 6. تو اس کا صحیح جواب ہے 6. مروجہ مرثیہ کے ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. نظم کی اس حیت کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن تو ہو مگر قوافی کا اہتمام نہ کیا گیا ہو؟ آپشن ہے مخمس، معرہ، آزاد یا ترکیب بند. تو اس کا صحیح جواب ہے معرہ. محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کو کس صنف میں رکھا جا سکتا ہے؟ خود نوشت، شعری مجموعہ، تاریخ تذکرہ، سوانح؟
تاریخ تذکرہ کے صنف میں محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کو رکھا جا سکتا ہے۔ شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین حالی، عظمت اللہ خان، سید سلیمان ندوی یا شبلی نعمانی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے شبلی نعمانی کی تصنیف ہے شعر العجم۔ غزل کو نیم وحشی صنف سخن کلیم الدین احمد نے کہا ہے، بہت ہی مشہور یہ قول ہے۔ رسالہ دل گداز کے بانی کون ہے؟ تو رسالہ دل گداز کے بانی آپشن ہے پریم چند، اسماعیل میرٹھی، راشد الخیری، عبد الحلیم شرر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، عبد الحلیم شرر۔ سرخ سویرا کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو سرخ سویرا، گلے تر، بساط رقص، یہ تینوں شعری مجموعے ہیں مخدوم محی الدین کے۔ غزل کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ آپشن ہے وضاحت و صراحت، رمز و کنایہ، بلند آہنگی، محاکات نگاری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے رمز و کنایہ۔ مثنوی گلزار نسیم کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ قصہ بے نظیر، قصہ حیدر محل، قصہ گل بکاولی، قصہ چندر بدن۔ اس کا صحیح جواب ہے گل بکاولی۔ قصہ گل بکاولی گلزار نسیم کا بنیادی ماخذ ہے۔ مندرجہ ذیل میں کون تاثراتی نقاد ہے؟ آپشن ہے محمد حسن عسکری، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، عبد الرحمن بجنوری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ہے اس کا صحیح جواب ہے محمد حسن عسکری۔ محمد حسن عسکری جو ہیں تاثری نقاد ہیں۔ اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں کہ مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ معین الدین احمد، محی الدین احمد، خیر الدین احمد یا نسیم الدین احمد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے محی الدین احمد۔ محی الدین یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام تھا۔ ان میں سے ترقی پسند نقاد کون ہے؟ مجاز، ممتاز، اختر الایمان یا منٹو؟ تو ممتاز حسین یہ ترقی پسند نقاد ہیں۔ ان میں سے کون دبستان لکھنؤ کا شاعر ہے؟ مصحفی، داغ، حالی یا غالب؟ تو ان میں مصحفی جو ہیں یہ دبستان لکھنؤ کے شاعر ہیں۔ فوق الفطرت عناصر ان اصناف میں سے کس میں ہوتے ہیں؟ داستان، ڈرامہ، ناول یا افسانہ؟ تو داستان میں فوق فطری عناصر جو ہیں استعمال ہوتے ہیں۔ فیض کے مجموعہ کلام نقش فریادی کس شاعر کے شعر سے لیا گیا ہے؟ آپشن ہے جوش، اقبال، غالب یا میر؟ فیض کے مجموعہ کلام نقش فریادی یہ غالب کے شعر سے لیا گیا ہے۔ پریم چند کا سب سے مشہور افسانہ کون سا ہے؟ ٹھاکر کا کنواں، زاد راہ، کفن یا قاتل کی ماں؟ تو کفن یہ بہت ہی مشہور و معروف افسانہ ہے منشی پریم چند کا۔ محمد حسین آزاد نے اردو کی ابتدا کس زبان سے بتائی ہے؟ آپشن ہے برج بھاشا، کھڑی بولی، ہریانوی یا دکنی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے برج بھاشا۔ ان نظموں میں سے کس کا تعلق جنگ آزادی سے ہے؟ آپشن ہے گل رنگین، تنہائی، رقاصہ یا شکست زندہ کا خواب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، شکست زندہ کا خواب۔ مہر نگار کس داستان کا کردار ہے؟ باغ و بہار، فسانہ عجائب، سبرس یا نو طرز مرصع؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ مہر نگار فسانہ عجائب کا کردار ہے۔ رومانوی نثر نگاری میں کس کو امتیاز حاصل ہے؟ آپشن ہے نیاز فتح پوری، اکبر الہ آبادی، پطرس بخاری یا رشید احمد صدیقی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نیاز فتح پوری۔ نیاز فتح پوری کو رومانوی نثر نگاری میں امتیاز حاصل ہے۔ جدیدیت پر سب سے زیادہ کس فلسفے کا اثر ہوا؟ تو آپشن ہے اشتراکیت، رومانیت، وجودیت یا نفسیات؟ تو جدیدیت پر سب سے زیادہ وجودیت کا اثر ہوا ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ آپشن ہے مومن، غالب، ذوق یا میر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ حیات جاوید میں کس شخصیت کی سوانح لکھی گئی ہے؟ آپشن ہے شبلی، سر سید، مولوی نذیر احمد یا الطاف حسین حالی؟ تو سر سید کی شخصیت کے بارے میں حیات جاوید میں لکھا گیا ہے۔ نظم آوارہ کس شاعر نے لکھی؟ مجاز، جوش، فیض یا علی سردار جعفری؟ تو آوارہ یہ مشہور نظم ہے مجاز لکھنوی کی۔ ترقی پسند تحریک پر کس فلسفے کا اثر ہے؟ رومانیت، وجودیت، اشتراکیت یا مظہریت؟ ترقی پسند تحریک پر اشتراکیت کا اثر ہے۔
درجہ ذیل شعراء میں جدیدیت کے بہتر نمائندگی کون کرتا ہے؟ شہریار، محمود سعیدی، جوش ملی آبادی یا فراق گورکھ پوری؟ درجہ ذیل میں جدیدیت کی بہتر نمائندگی کون کرتا ہے؟ شہریار، محمود سعیدی، جوش ملی آبادی یا فراق گورکھ پوری؟ تو اس کا صحیح جواب ہے شہریار جو ہیں جدیدیت کی بہتر نمائندگی کرتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں کہ ان میں سے کون سا نقاد ماہر لسانیات بھی ہے؟ سید محمد عقیل، خورشید الاسلام، مسعود حسین خان یا آل احمد سرور؟ اس کا صحیح جواب ہے مسعود حسین خان۔ مندرجہ ذیل ناولوں میں قرۃ العین حیدر کی تصنیف کون سی ہے؟ سیتا ہرن، ایک چادر میلی سی، ضدی یا راج گدی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سیتا ہرن۔ سیتا ہرن یہ قرۃ العین حیدر کی تصنیف ہے۔ تو ابھی کے لیے ہم بس کرتے ہیں، جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔